حضرات محترم، قرآن مجید سے جس مقام کو میں نے تلاوت کیا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی خوشی کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اچھا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہے، اور ظاہر ہے ہر مومن کا قرآن پر اور اللہ کی قدرت پر ایمان ہے۔ ایک بات بالکل واضح ہو گئی ہے، کوئی لاکھ کوشش کرے خدا کے کیے ہوئے بلند ذکر کو نہ کوئی بند کر سکتا ہے نہ کوئی گھٹا سکتا ہے۔ اللہ نے اپنی شان کے مطابق اپنے پاک نبی کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اچھا، ہم ادھر ادھر نہ بھی جائیں، ہم صرف قرآن مجید کو دیکھ لیں۔ اللہ کی پاک کتاب ہے، رب نے یہ کتاب ہماری ہدایت کے لیے اتاری ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ قرآن جیسی کوئی اور کتاب ہے ہی نہیں۔ اس کا ایک ایک لفظ نور ہے، ایک ایک حرف نور ہے، ایک ایک سطر نور ہے۔ اس پورے قرآن میں آپ پڑھ لیں، آپ جو صفحہ بھی کھولیں گے ہر صفحے پر میرے محبوب کا ذکر چاند اور سورج سے زیادہ چمکتا دکھائی دے گا۔ اچھا، میں اگر اس کو یوں کہہ دوں تو آپ بڑے پیار سے سن لیں گے، یہ جو قرآن پاک ہے یہ وہ پاک کتاب ہے کہ جس میں میرے پاک نبی کے حسن کا شباب ہے۔ اب اس کتاب میں کسی رائٹر کی تو لکھی ہوئی کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے اس کتاب میں اپنے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کو کتنا اونچا کیا ہے، ذرا دھیان سے سننا۔ یہی قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا۔ نور سے مراد میرے آقا کی ذات۔ یہی قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہی قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی دلیل بن کے محمد عربی آ گیا۔ یہی قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسول، یہی قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی۔ آپ سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ اچھا، لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ یہ سنی بڑے عجیب لوگ ہیں، جب بھی دیکھو نبی پاک کی بات کرتے ہیں، جب بھی دیکھو نبی پاک کی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ خدا جس کی بات کرتا ہے ہم بھی تو اسی کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو اس بات پر خوشی ہو تو سارے بولیں، مجھے احساس ہو بھئی اللہ جن کی بات کرتے ہیں ہم بھی اسی کی بات کرتے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، وہ بے نیاز ہو کے محبوب کی باتیں کرے اور ہم نوکر ہو کے بھی محبوب کی باتیں نہ کریں۔ ہمیں تو قرآن بتا رہا ہے باتیں کرنی ہے تو محمد عربی کی کرو، اور یہ بات سن لیں، بات بنتی اسی کی ہے جو محمد عربی کی بات کرتا ہے۔ اور قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھیں، قرآن پاک میں کہیں میرے نبی کے سراج منیر ہونے کا ذکر ہے، کہیں شاہد ہونے کا ذکر ہے، کہیں مبشر ہونے کا ذکر ہے، کہیں نذیر ہونے کا ذکر ہے، کہیں رحمت للعالمین ہونے کا ذکر ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، کہیں شاہد ہونے کا ذکر ہے، کہیں علمک ما لم تکن تعلم، نبی کے علم کا ذکر ہے۔ اچھا، ادھر بات ختم ہو جاتی تو کافی تھی، یہ نہیں کیا، بلکہ والضحیٰ، محبوب تیرے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، محبوب تیری زلفوں کی قسم، محبوب تیرے چہرے کی قسم، تیری زلفوں کی قسم۔ یہاں پہ بات ختم نہیں، فرمایا وکیل ہی، محبوب تیری گفتگو کی قسم۔ اچھا، میں لفظ گفتگو کو ذرا چینج کرتا ہوں شاید آپ بول سکیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے بولوں کی قسم، کہ وکیل ہی اللہ کہتا ہے محبوب تیرے بولوں کی قسم۔ میں روک کے اس لیے گیا ہوں کہ آپ الحمدللہ سنی ہے، میں بھی سنی ہوں، چشتی قادری نقشبندی سہروردی یہ ہمارے مشرب ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا پھر توجہ سے، اللہ کہتا ہے محبوب تیرے بولوں کی قسم،
آپ کہیں گے یار تو آگے کیوں نہیں چل رہا؟ میں آگے اس لیے نہیں چل رہا، یہاں پر تو ہماری قسمت کی معراج ہو گئی۔ جس رب کو نبی کے بول اتنے پیارے لگتے ہیں کہ ہر بول کی قسم فرماتا ہے، اسی منہ سے جب میرا نبی کہتا ہوگا یا اللہ یہ میری امت ہے، ارے جس کے ہر بول کی قسم خدا فرماتا ہے، جب وہ نبی کہتا ہوگا یا اللہ ان کو بخش دے، اب میرا جملہ سنیں گے تو کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ارے سن لو، مصطفیٰ کے بول خدا کو پسند ہے، امت محمد کو پیاری ہے، رب ہماری اوقات نہیں دیکھتا، محمد کی ذات دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تیرے پاک چہرے کی قسم، تیری پاک زلفوں کی قسم، تیرے پاک بولوں کی قسم۔ اچھا اتنے تک بات رہ جاتی تو چلو ہم کوئی بات سمجھ لیتے، حد ہو گئی، اور یہ جس بات پہ میں کہہ رہا ہوں نا حد ہو گئی، حضرت فاروق اعظم نے بھی کہا تھا حد ہو گئی، کس بات پہ؟ نبی کے جہاں قدم لگے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب مجھے اس پاک خاک کی قسم جس نے تیرے پیر چومے ہیں۔ پھر میری طرف دھیان دے کر سنیے گا، ارے جس خاک پاک پر نبی پاک کے پاک قدم ہے، ہمارا پاک رب اس پاک خاک کی قسم فرماتا ہے۔ اچھا آپ کے شاید سیٹ ہونے تک میری تقریر ختم ہو جائے، نبی پاک نے قدم رکھے مٹی پر، پاک مٹی، اللہ پاک اس کی قسم فرما رہا ہے۔ اے یہاں سے لے کر وہاں تک اور جتنے سامنے لوگ بیٹھے ہو، میں سب کو سمجھدار بھی سمجھتا ہوں، نبی پاک کا عاشق بھی سمجھتا ہوں، جو عشق والے لوگ ہیں وہ صرف بولیں گے اور بھائی مٹی پر نبی کے قدم آ جائیں، اس کی یہ عزت کہ خدا قسمیں فرمائے۔ میں ذرا دوبارہ دہرا دوں آپ کو، اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ جائے، کچھ کمینوں کو نبی کی عظمت اس لیے سمجھ نہیں آتی کہ حضور بھی مٹی سے بنے اور تیرے منہ میں ہو مٹی، مٹی محمد کے پیروں سے لگ جائے تو عزت والی ہو جاتی ہے، مٹی جو نبی کے قدموں سے لگ جائے عزت والی ہو جاتی ہے۔ میں اگلا جملہ کہوں گا اور میں آپ کو چیک کرنا چاہتا ہوں کتنی پاور ہے آپ میں سننے اور بولنے کی۔ ارے جس مٹی پر نبی کا قدم مبارک آئے، رب اس کی قسم فرمائے، خدا ہی جانتا ہے اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہوگا جنہیں رب نے محمد کے جسم سے پیدا کیا ہے۔ عزت دیکھو نبی پاک کے پاک قدم آئے مٹی پر، اس مٹی کی قسم، آپ بھی سارے بولیے بھئی اس مٹی کی قسم۔ میں کوئی روایت نہیں پیش کر رہا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ بے نیاز کہتا ہے مجھے اس پاک خاک کی قسم جس نے محبوب تیرے قدم چومے ہیں، تیرے قدم چومے ہیں۔ اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں، قدموں کے نیچے ہو مٹی، رب اس کی اتنا عزت کرتا ہے، اور جب محمد کے کندھوں میں بیٹھا ہو، سبحان اللہ، بڑی جلدی جلدی، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، جو نبی کے کندھوں میں بیٹھا ہو، جو مصطفیٰ کی چھاتی پہ لیٹا ہو، لوگوں پھر سنو، ارے جس مٹی کو قدموں سے نسبت ہو جائے خدا کی بارگاہ میں اتنا عزت والی ہے کہ رب اس کی قسم فرمائے۔ میں تم سے مخاطب ہو کر پوچھتا ہوں، یہ تو نبی کے جوڑوں کے صدقے سے خاک کی عزت ہے، مصطفیٰ کی ذات کی عزت کا عالم کیا ہو؟ ادھر ادھر آپ کو دیکھنے کی، اچھا سنیے، نبی پاک کے قدموں سے لگی پاک مٹی، اللہ کہتا ہے اس پاک مٹی کی قسم۔ آپ ذرا ایک دوسرے کو دیکھ لیں، مشورہ کر کے طبیعت کرے تو سبحان اللہ کہنا۔ نہ کوئی دیوبندیت، نہ کوئی بریلویت، نہ کوئی وہابیت، نہ کوئی سنیت، یہ ہے شان ربوبیت۔ رب کہتا ہے محبوب مجھے اس مٹی کی قسم جس نے تیرے قدموں کو چوما ہے، اور میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، لوگوں کی سوچ کے مطابق نبی کو نہ مانو، جیسے رب پیار کرتا ہے قرآن دیکھ کے محمد مان لو۔ مٹی عزت والی، مٹی عزت والی، میں کسی کا نام نہیں لوں گا، خدا کی لعنت اس پر جو یہ کہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی کی عزت نہیں۔ میں نے کہا تجھے کیا پتا، قرآن کہتا ہے رب کی بارگاہ میں تو اس مٹی کی بھی عزت ہے جو محمد کے قدم چوم لے۔ چلے میں تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں، چلیں ایک تو نبی کے منصب کا ذکر، ایک نبی کے حسن کا بیان۔
ایک نبی کے قدموں کو چومنے والی مٹی کی قسم، یہاں تک بات ختم نہیں۔ فرمایا سونے کس کس گل دی تیری قسم چکا تے لوگاں نوں دساں، میں گل ہی مکان لگا، لا امرو کا سونے تیری زندگی دے ایک ایک لمحے دی قسم۔ اگر سارے حضرات اپنے نبی کی شان پر خوش ہوں تو میں اس قرآن پاک کی آیت سے ذرا بات کو آگے بڑھا لوں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب تو گود آمنہ میں آئے، گود آمنہ میں آنے والے لمحات کی قسم، تو حلیمہ پاک کے مقدر کو جگمگائے، مجھے ان لمحات کی قسم، سبحان اللہ سب نے کہنی ہے، جو یا اللہ سبحان اللہ کہے اسے نبی کے کھاتے میں ڈال دینا۔ میں اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کو بھی پیار سے سننا۔ محبوب تم معراج کا لاڑا بن کے آئے، مجھے ان لمحات کی قسم، دیکھیں میں کتنا جلدی شارٹ کرتا ہوا تقریر کر رہا ہوں۔ محبوب تو آنکھیں اٹھا کے کعبہ بدلوائے، مجھے ان لمحات کی قسم، تو دعا فرما کے امت بخشوائے، مجھے ان لمحات کی قسم۔ تو مجھے یہ بات کہنے دیجئے، جس پاک نبی کی سیرت کی قسم رب فرمائے، جس پاک نبی کی صورت کی قسم رب فرمائے، جس پاک نبی کے قدموں کو چومنے والی پاک مٹی کی قسم رب فرمائے۔ اچھا بات صرف یہاں تک ہی ختم نہیں ہوئی۔ امام رازی تفسیر کبیر پڑھیے، وہ والضحیٰ واللیل اذا سجا کے تحت لکھتے ہیں والضحیٰ، اللہ فرماتا ہے محبوب قسم ہے تیری اولاد کے مردوں کی۔ ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے واللیل اذا سجا، اور قسم ہے تیری اولاد کی عورتوں کی۔ اب سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیں تو میں اگلی بات عرض کروں۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو رب پاک نبی کی صورت کی قسم فرمائے، سیرت کی قسم فرمائے، قدموں سے لگنے والی پاک مٹی کی قسم فرمائے، جو رب نبی کی آل کے مردوں کی قسم فرمائے، آل کی پاک بیبیوں کی قسم فرمائے، بڑا بے شرم ہے جسے اس نبی کی عزت نظر نہ آئے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، اتنا ذکر بلند کیا کہ صرف تیرا ذکر ہی اونچا نہیں، جو تیرے ساتھ لگ گیا ہم نے اسے بھی اونچا کر دیا۔ اور یاد رکھنا یہ بات، میرے نبی کا ذکر اللہ نے بلند کر رکھا ہے، اس ذکر کو کسی کے کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے۔ اللہ جس کو بلند کرنا چاہتا ہے اسے ذکر محمد پہ لگا دیتا ہے۔ اچھا ہم میلاد شریف میں کیا کرتے ہیں؟ آقا کا ذکر ہی تو کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ سوچنے لگ گئے ہیں کچھ اور کرتے ہیں، آقا کا ذکر ہی کرتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ذکر ہم نے بلند کر دیا ہے، تو اب جن کو رب چنتا ہے انہی کو ذکر نبی پہ لگا دیتا ہے۔ میں بڑا سادہ سا جملہ کہوں گا، اگر آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو تو بولنا، او بھائی جی نبی کی عظمت کو بیان کرنا یہ تو رب کا عنوان ہے، اس نے کرم کر کے ہماری زبانوں پہ جاری کر دیا ہوا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا کہ آپ مہربانی کر کے سرکار کی تعریف سنائیں، سرکار کی نعت سنائیں، تو آپ نے کہا تھا خالد کی زبان میں تو یہ طاقت نہیں کہ شان محمد بیان کرے، خالد کی زبان میں تو یہ طاقت۔ نے کہا اچھا لمبی چوڑی بات نہیں کر سکتے تو کوئی مختصر سی شان سنا دو۔ انہوں نے کہا مختصر سی بات یہ ہے، ان الرسول علی قدر المرسل، جس نے خدا دیکھنا ہو وہ مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ شاعر دربار رسالت حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ اعزاز حاصل ہے، میرے پاک نبی حضرت حسان کو منبر پہ کھڑا کرتے، فرماتے کھڑے ہو کر مجھے تکتے بھی جاؤ میری نعت پڑھتے بھی جاؤ۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ آج کوئی اچھا کلام پڑھا جائے کسی عاشق رسول کا، پڑھنے والا بھی ادب کے ساتھ پڑھے، محفل میں ایک رنگ جم جاتا ہے۔ اور مجھے ایک بات بتائیں، حضور سامنے ہوں اور حسان نعت پڑھیں اور سننے والے صحابہ ہوں۔ اچھا ہمارے اندر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، محفل کی جگہ ٹھیک نہیں ہوتی، جگہ ٹھیک ہوتی ہے تو سننے والے ٹھیک نہیں ہوتے، سننے والے اچھے ہوتے ہیں تو سنانے والا ٹھیک نہیں ہوتا، اور اگر سب کچھ ٹھیک ہو تو صدارت ٹھیک نہیں ہوتی۔ اور میری طرف دیکھ کے سننا، صدارت ہو مدینے کے تاجدار کی، مجمع ہو صحابہ کا، پڑھنے والے ہو حسان، منبر ہو نبی کا، اور مسجد نبوی ہو۔
کوئی بات نہیں، جتنا آپ کی طبیعت خوش ہو اتنا ہی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ بندہ تو کوئی اور تقریر نہ بھی سنے، مسجد نبوی کا نام ہے تو مومن کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ میرے آقا خود سنے، میں صرف ایک جملہ کہتا ہوں، مسجد میں ایک نظر والا آ کے بیٹھ جائے، سب کی کایا پلٹ کے رکھ دیتا ہے، حالات سدھر دیتا ہے، اور جہاں خود میرے محمد جلوہ گر ہو، سامنے مجمع صحابہ کا ہو، پڑھنے والے بھی حضرت حسان ہو۔ اچھا اس پر ایک سادہ جملہ کہہ کے آگے گزر جاؤں گا، ان میں سے کسی کو سوائے حسن یار کے کسی اور چیز کی طلب ہی نہ ہو، وہ صرف نبی پاک کے لیے پڑھیں، اور سننے والے نبی پاک کے لیے سنیں۔ وہ حضرت سیدنا حسان ابن ثابت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں مائی مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی، کہتے ہیں خبردار یہ نہ سوچنا حسان نبی کی تعریفیں کرتا ہے، وہ کہتے ہیں میرے الفاظ میں جرت ہی نہیں کہ حسن محمد کو بیان کر سکے، میرے الفاظ میں پاور نہیں ہے کہ نبی کی شان کو بیان کر سکیں۔ تو حسان پھر نعت پڑھتے کیوں ہو؟ کہا نعت پڑھتا اس لیے ہوں نبی کی شان میں عزت والے لفظ بولے جائیں تو وہ لفظ بھی عزت پا جاتے ہیں، بولنے والا بھی عزت پا جاتا ہے۔ تمام صحابہ کے قائد اور امام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک کے ساتھ ہر وقت رہے، ان کو بھی میرے پاک نبی نے فرمایا تھا ابو بکر بچپن سے میرے دوست ہو، ساتھی ہو، میرے ساتھ رہتے ہو، یہ نہ سوچنا کہ میں نے حقیقت محمد کو پہچان لیا ہے، لم یا لمنی حقیقتاً غیر ربی، میرے رب کے علاوہ میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا۔ میں پوچھتا ہوں جب حقیقت کو جانتا کوئی نہیں تو بیان کیسے کرے؟ اس لیے جس نے کی ہے نوکری کی ہے، شان محمد حقیقتاً خدا نے بیان کی ہے۔ آئیے